محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد حیات انسان عبادت الہی ہے، یعنی انسان اپنی زندگی عبادت الہی میں بسر کرے۔ اس کے پہلے بھی اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے کہ ہم نے بیان کیا کہ خداوند عالم نے اس آیت میں انسان کی حیات کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دے، اور عام طور پر جب ذکر عبادت آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی تصویر آتی ہے عبادت کی، یعنی عبادت یعنی نماز، عبادت یعنی روزہ، عبادت یعنی حج، عبادت یعنی زکوٰۃ، عبادت یعنی خمس۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت الہی ہے، لیکن اگر ہم صرف اسے ہی عبادت کہیں تو یہ عبادت کی معنی کو مکمل نہیں کرتا، یہ عبادت کی معنی کو محدود کر دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم صرف نماز کو عبادت مان لے، روزے کو عبادت مان لے، حج کو عبادت مان لے تو ہماری عبادتیں ان افعال میں محدود ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہے وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ تو معلوم ہوا عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف حج نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو عبادت کہلاتی ہے۔ تو عبادت ہے کیا؟ عبادت یعنی حکم پروردگار کو انجام دینا، رضائے پروردگار عالم کے لیے عمل کو انجام دینا۔ اگر ہمارے عمل سے پروردگار عالم راضی ہو رہا ہے تو وہ عمل ہمارا عبادت کہلائے گا، اور اگر ہمارے عمل سے پروردگار عالم راضی نہیں ہو رہا ہے تو وہ عمل ہمارا عبادت کہلانے کے لائق نہیں۔ یعنی اب ہمیں اپنے عمل سے خداوند عالم کو راضی کرنا ہے، خداوند عالم کو خوش کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ خداوند عالم خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم در اہل بیت پر آ جائیں۔ اس لیے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ کر مرضی الہی کو خرید لیا ہے۔ یعنی اب رضائے پروردگار دیکھنی ہے تو کہیں اور نہ دیکھیے بلکہ مولائے کائنات کے پاس دیکھیے۔ یعنی جس نے مولائے کائنات کو راضی کر دیا اس نے خداوند عالم کو راضی کر دیا، جس نے اہل بیت کو راضی کر دیا اس نے خداوند عالم کو راضی کر دیا۔ تو اب ہمیں مرضی الہی کو کہاں سے معلوم کرنا ہے؟ ائمہ اہل بیت کے ذریعے سے معلوم کرنا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ پروردگار نہ چاہ لے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ائمہ اہل بیت وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے ہمیں عبادت کی طرف ترغیب دلائی ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اماموں کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی زندگی میں معجزے کا استعمال نہیں کرتے، اپنے لیے کسی معجزے کا استعمال نہیں کرتے، وَإِلَّا خداوند عالم ان کے لیے جنت سے کھانے بھیج دے، جنت کے لباس بھیج دے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کی، لیکن یہ اسوہ حسنہ بن کر آئے ہیں، نمونہ عمل بن کر آئے ہیں، لہٰذا یہ اپنی زندگی عام انسانوں کی طرح گزارتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔
اگر یہ معجزے کا استعمال کریں گے اپنی زندگی میں تو پھر عام لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار نہیں پا سکتے، اس لیے کہ جب یہ معجزے کا استعمال کر کے، کرامت کا استعمال کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ وہ تو صاحب معجزہ ہے، صاحب کرامت ہے، ان کے لیے ساری چیزیں آسان ہے، ہم انسان ہیں، غیر معصوم ہیں، ہمارے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے معجزے کا استعمال نہیں کیا۔ معجزہ خداوند عالم نے اس لیے عطا کیا ہے تاکہ جب کوئی سوال کرے امامت کے بارے میں، تم امام ہو، تو اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے، نبیوں کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے یہ معجزہ دیا گیا ہے۔ تو یہ معجزہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ جب کوئی سوال کرے، جب کوئی چیلنج کرے، تب اس معجزے کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ تو یہ معجزے کی زندگی نہیں گزارتے ہیں، بلکہ یہ ایک اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ اور دوسری زندگی صاحب معجزہ، صاحب کرامت جب چاہے جس چیز کو چاہے حکم دے دے تو اس چیز کو وہ حکم ماننا پڑتا ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی ائمہ اہل بیت۔ اور یہ جو تاریخیں چل رہی ہے ایام ازا کی، کل 25 محرم گزری ہے، جو کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام کی زندگی بڑی مظلومانہ گزری ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام نے اپنی زندگی بڑی مظلومانہ طریقے سے گزارا، 2 سال تک قید میں رہے، لیکن یہ ہمارے وہ امام ہیں جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، عابدوں کے لیے زینت، عابدوں کی زینت، سید الساجدین کہا جاتا ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ یہ ہے امام کے القاب۔ ذو صفنات یعنی گٹھوں والے، یہ ہے امام کے القابات۔ امام کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو شیطان نے چاہا کہ امام کو بہکائے، امام کی عبادت میں خلل واقع کرے، تو وہ اژدہے کے شکل میں وارد ہوا۔ جہاں امام نماز پڑھ رہے تھے وہیں سے وہ وارد ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے۔ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور سامنے سے کوئی چیز گزر جائے یا کوئی ضرر پہنچانے والا جانور ہو تو یہ نماز میں حکم ہے کہ ہم نماز کو توڑ کر اس زہریلی چیز کو، اس ضرر پہنچانے والی چیز کو مار دیں تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ عبادت الہی میں خداوند عالم ہمیں اجازت دے رہا ہے، اگر تمہاری جان کا خطرہ ہو تو تم عبادت کو چھوڑ سکتے ہو، توڑ سکتے ہو۔ پہلے اپنی جان کو بچانا واجب ہے، یہ عام انسانوں کے لیے حکم ہے۔ اب اژدہے کی شکل میں جیسے ہی وہ نکلتا ہے شیطان ملعون ابلیس، تو امام کو کیا چاہیے تھا کہ نماز کو توڑ دیتے، اور اگر نماز کو توڑ دیتے تو کوئی گناہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہ نماز امام کی نماز ہے، کسی عام انسان کی نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اگر کوئی جانور ہی سامنے سے آ جائے تو انسان بچک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، لیکن یہ امام ہے، ذرا بھی عبادت میں خلل واقع نہیں ہوتا ہے، اپنی عبادت میں مشغول ہے، عبادت انجام دیے جا رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا میرے سامنے سے نکلنے کے بعد بھی ان کی عبادت جاری ہے تو اس نے ایک اور کام کو انجام دیا۔ اب آگے بڑھتا ہے، امام کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں دباتا ہے اور کاٹنا شروع کرتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہمیں نماز پڑھتے وقت اگر کوئی ہمارا شانہ ہلا دے تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں،
یہ ہماری عبادت کا حال ہے، یہ ہماری عبادت ہے، لیکن وہاں امام نماز پڑھ رہے ہیں، انگوٹھا دبایا جا رہا ہے اژدہے کے منہ سے، لیکن امام کی عبادت میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ امام اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں اور وہ پریشان ہو کر ہٹ جاتا ہے۔ جب امام کی نماز تمام ہوتی ہے، امام اسے ایک تماچا مارتے ہیں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام کی نماز ہے۔ جب امام نے اس عمل کو انجام دیا تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، کہ آپ عابدوں کی زینت ہے، آپ عابدوں کی زینت ہے، آپ عابدوں کی زینت ہے۔ ایسے ہوتے ہیں عبادت کرنے والے جنہیں عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو اس طرح سے عبادت کر سکتا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ آخرت میں روز قیامت امام کو اسی لقب سے یاد کیا جائے گا، زین العابدین کے لقب سے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج آپ کے سامنے چونکہ یہ مناسبت بھی ہے، امام کی شہادت کی تاریخ ہے اور ایام عزا ہے، تو آج ہم امام کی زندگی سے کچھ آشنا ہو جائیں۔ امام کی زندگی میں کیا واقعات گزرے ہیں، کیسی زندگی گزری ہے، اور امام نے اپنے چاہنے والوں کی کیسے مدد کی ہے۔ امام کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام کو جب بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت حاصل ہوتی تھی فوراً سجدہ کیا کرتے تھے۔ سجدے والی آیت پڑھی، سجدہ کر لیا۔ کسی میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا سلجھا دیا، سجدہ کیا۔ کوئی بھی کار خیر کرتے تھے تو فوراً سجدے میں چلے جایا کرتے تھے۔ یہ نمونہ عمل ہے، بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی نعمت الہی عطا ہو تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ خداوند عالم وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ جب ہم اس کے سامنے جھک جائیں گے تو وہ ہمارے سامنے ساری دنیا کو جھکا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ اتنا سجدہ کیا کرتے تھے کہ آپ کی پیشانی پہ ورم پڑ جایا کرتا تھا، گٹھے پڑ جایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کو ذو الصفنات بھی کہا جاتا ہے، گٹھوں والا۔ تو ان گٹھوں کو کاٹ کے ہٹانا پڑتا تھا، اتنے سجدے امام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب سید الساجدین بھی ہے۔ اب آئیے امام کی سیرت کو دیکھتے ہیں۔ امام اپنے چاہنے والوں کی مدد کس طرح سے کرتے ہیں۔ امام کی زندگی مظلومانہ گزری ہے، نہ ہاتھ میں خلافت ہے، نہ حکومت ہے، نہ دولت ہے، اس کے باوجود اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک امام کا چاہنے والا امام کے پاس آتا ہے، امام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب ان میں کچھ چاہنے والے بھی ہیں اور کچھ مخالف بھی ہیں جو امام سے دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے، سلام کرتا ہے۔ امام پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ وہ چاہنے والا عرض کرتا ہے، مولا، آقا، میں بہت مصیبت میں ہوں، میں قرض دار ہوں، اپنے قرضے کو ادا کرنے کے لیے میں نے رات دن ایک کر دیا ہے لیکن میرا وہ قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ میں 400 دینار طلائی یعنی سونے کے 400 دینار کا قرض دار ہوں، اور میرے بال بچے بھی ہیں، میں فیملی والا بھی ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جا نہیں سکتا ہوں، اتنا مجبور ہوں۔ جب امام نے اس کے اس حال کو سنا تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصحاب پوچھتے ہیں، مولا، آپ کے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی کہ ایک برادر مومن ایک مومن بھائی سے مدد طلب کرے اور وہ اپنے بھائی کی مدد نہ کر سکے۔ یہ دیکھیے، امام بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے پاس مدد کرنے آئے اور تمہارے اختیار میں ہو کہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ یہ امام نمونہ عمل ہے۔
چاہتے تو یہی پہلی مرتبہ میں پہلی بار میں ہی اس کی مدد کر دیتے، لیکن لوگوں کو درس دینا مقصود ہے، لوگوں کو سکھانا مقصود ہے کہ یہ نمونے عمل بن کر آئے ہیں۔ جب تمہارے پاس ایسا کوئی شخص آ جائے مدد طلب کرنے کے لیے، اگر ممکن ہو سکے تو تم اس کی مدد کرو۔ اب جو اصحاب بیٹھے تھے اس میں چاہنے والے بھی ہیں اور کچھ متعصب بھی ہے جو دشمنی رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں۔ اب جب اٹھ کے سب چلے گئے تو چیما گوئیاں ہونے لگی، بات ہونے لگی۔ ایک شخص کہتا ہے اپنے دوستوں سے کہ یہ شیعوں کے کیسے امام ہیں، یہ شیعہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کا اختیار کل کائنات پہ ہے، خداوند عالم نے انہیں ہر چیز پر اختیار دیا ہے، یہ تو یہاں عاجز نظر آتے ہیں۔ ایک ان کا دوست، ایک چاہنے والا ان سے مدد طلب کرنے کے لیے آیا اور وہ خالی ہاتھ لوٹ گیا، امام نے اس کی مدد نہیں کی۔ اب جو شخص مدد طلب کرنے کے لیے آیا تھا یہ بات اس کے کانوں میں بھی گئی۔ جب اس نے سنا کہ میرے امام کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کی مدد نہیں کر سکتے تو اسے بہت برا لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں نے امام سے سوال کیوں کیا کہ میری وجہ سے لوگ امام کی برائی کر رہے ہیں۔ اب یہ امام کے پاس جاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، مولا آقا مجھے اس بات کا برا نہیں لگا، مجھے اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں قرض دار ہوں، مجھے اس بات پر زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے امام کیسے ہیں کہ جو تمہاری مدد نہیں کرتے۔ اب جب امام نے سنا، متوجہ ہوئے بارگاہ الہی میں، کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تیری مدد کی جائے۔ دیکھیے امام کے مدد کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے خزانے امام کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، یہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ علم غیب کے مالک ہے۔ خداوند عالم جو قدرت رکھتا ہے، خداوند عالم نے اپنی طرف سے انہیں ہر چیز پر قدرت دیا ہے۔ چاہتے تو یہی زمین کو حکم دیتے، زمین خزانہ اگلنا شروع کر دیتی، اسے وہ عطا کر دیتے، لیکن اس طرح سے مدد نہیں کرتے ہیں۔ ابھی امام کو اپنے معجزات بتانے ہیں، کرامت بتانی ہے۔ امام اپنے خادم کو حکم دیتے ہیں کہ میری سحری اور افطاری لے آؤ۔ اب دیکھیے امام کی سحری اور افطاری کیا ہے، یعنی امام جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ پوری کی پوری زندگی روزے کی حالت میں گزار رہے ہیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میری سحری اور افطاری لے آؤ، یعنی امام سحر اور افطار میں ہی کھایا کرتے تھے۔ اب کھاتے کیا تھے؟ خادم نے 2 روٹی لائی، اور روٹی بھی کیسی؟ روٹی سوکھی ہوئی ہے۔ امام نے کہا، وہ 2 روٹی لی اور اس کو دی۔ جو سائل آیا تھا، جو چاہنے والا آیا تھا، امام نے کہا یہ 2 روٹی لے جاؤ، اس سے تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے 2 روٹی کہاں اور 400 دینار کہاں، وہ بھی سونے کے 400 دینار، اور اس کے بعد اسے اپنے خاندان کا، اپنی فیملی کا بھی خرچہ چلانا ہے، گزارا کرنا ہے، تو ان 2 روٹی سے کہاں گزارا ہوگا۔ اب وہ راستے میں چلنے لگا، شیطان نے وسوسہ کیا کہ تیرے امام نے تجھے 2 روٹی دی ہے، اس سے کیا کوئی قرضہ ادا ہو سکتا ہے؟ اب وہ یہ سوچ کے چل رہا تھا، وسوسہ آ رہا تھا اس کے ذہن میں کہ اچانک راستے میں اسے ایک مچھلی والا ملا، جو مچھلی فروش، مچھلی بیچنے والے۔ اب وہ اس سے ملاقات ہوئی تو اس مچھلی والے کے پاس صرف ایک مچھلی باقی رہ گئی تھی، باقی سب بک چکی تھی۔ اب وہ بچی کیوں تھی؟ اس لیے کہ اس میں سے تھوڑی بو آنا شروع ہو گئی تھی، یعنی نزدیک تھا کہ وہ اب خراب ہو جائے، سڑ جائے، لہٰذا اسے کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ اب اس نے دیکھا امام کے چاہنے والے نے کہ مچھلی فروش جا رہا ہے اور میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوئی چیز نہیں لی ہے، یہ 2 سوکھی نان ہے، اس سے کیا کسی کا پیٹ بھرے گا، کیا کوئی اسے کھائے گا، یہ تو ایسی ہے کھانے لائق بھی نہیں ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس سے معاملہ کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ مجھے مچھلی دے دے۔ تو اس نے اس مچھلی فروش کو، مچھلی بیچنے والے کو روکا اور کہا کہ بھائی دیکھ، میرے پاس
یہ ایک نان ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تیری یہ ایک مچھلی بچی ہے جس میں سے بو بھی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ خراب ہو جائے، کیا تو اس مچھلی کو اس نان کے عوض بیچے گا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسے بھی یہ خراب ہونے والی ہے، لے لو۔ اس نے نان دی اور مچھلی لے لی۔ اب تھوڑے آگے بڑھا تو اسے ایک نمک فروش ملا، نمک بیچنے والا۔ اب اسے نمک کی بھی ضرورت تھی، اس نے اپنی دوسری روٹی اس نمک فروش کو دی اور اس سے تھوڑا سا نمک خرید لیا۔ اب یہ دونوں چیزیں لے کر وہ گھر آتا ہے اور اپنی زوجہ کو وہ مچھلی دیتا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے امام اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمیں مدد حاصل ہوگی۔ اب جیسے ہی اس کی بیوی مچھلی بنانے کے لیے مچھلی کا پیٹ چاک کرتی ہے، چیرتی ہے، تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں سے قیمتی جواہرات لولو نکلتا ہے، پتھر، ایک قیمتی پتھر نکلتا ہے، 2 نکلتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس میں سے قیمتی پتھر نکلا ہے جس کی قیمت گراں ہے، بہت زیادہ ہے، وہ تعجب میں تھا کہ امام نے کس طرح سے میری مدد فرمائی ہے۔ اب وہ خوش ہوا، جیسے ہی وہ خوش ہوا کہ اس میں سے لولو نکلے ہیں، امام نے میری مدد کی ہے، اب اس کے دروازے پر دق الباب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی دونوں جس سے مچھلی خریدی تھی، مچھلی والا بھی آ گیا، نمک والا بھی آ گیا۔ اب یہ دیکھ کے حیرت میں ہے کہ میں نے مچھلی لے لی ہے، کہیں یہ مجھ سے مچھلی واپس نہ مانگ لے، میں کیا کروں گا؟ تو عزیزان گرامی، وہ دونوں افراد جنہوں نے روٹی خریدی تھی، دونوں روٹی لے کر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص، تو نے یہ روٹیاں ہمیں دی ہے، یہ ہم سے کھائی نہیں جاتی ہے، یہ روٹی کو دیکھ کر تیرا حال معلوم ہوتا ہے کہ تو کتنا غریب ہے، تو کتنا فقیر ہے، لے یہ روٹی بھی رکھ لے اور اپنا مال بھی ہم نے تجھ پر حلال کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے امام کی مدد۔ اب اس نے دونوں روٹیاں لے لی، اب کھانے کی کوشش کرتا ہے، کھائی نہیں جاتی۔ اب پھر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دق الباب ہوتا ہے، کوئی دروازے پر آیا ہے۔ اب یہ جب جا کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ خود امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام کہتے ہیں تجھے وہ قیمتی پتھر مل گئے؟ کہا مولا ہاں، آپ نے میری مدد کی، یہ تو ایسے قیمتی پتھر ہیں، اس سے تو میری پوری زندگی گزر سکتی ہے اور میرے بال بچے بھی اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، میرا قرضہ بھی ادا ہو سکتا ہے، مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب امام نے کہا وہ جو 2 روٹیاں ہیں وہ مجھے دے دے، وہ 2 روٹیاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، امام نے لوگوں کی مدد کی اور وہ سوکھی روٹی اپنے لیے رکھی۔ امام اپنے چاہنے والوں کو بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں عزیزو، امام کی شہادت کی تاریخ، امام گوشہ نشین تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے تھے، لیکن جو بادشاہان وقت تھے ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کیسے کر رہے ہیں، نہ ان کے ہاتھوں میں حکومت ہے، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹ جائے۔ تو انہوں نے ہر امام کو شہید کیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے ولید ابن عبد الملک ابن مروان، اس کی دور حکومت تھا، اس نے امام کو زہر دیا اور اسی زہر کے سبب سے امام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، امام شہید ہو گئے، بہت مظلوم امام ہیں، انہوں نے کربلا میں بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے۔ کربلا میں امام کو کربلا کے بعد زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور توق خاردار ہے۔ اس عالم میں امام کو قیدی بنا کر لے جایا جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، امام کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم آج آسائش کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود ہم
عبادتوں کو انجام نہیں دیتے، لیکن یہ کربلا کے بعد بھی، اس واقعات کے بعد بھی اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی عبادت سے غافل نہیں رہنا ہے۔ جس عبادت کے لیے امام نے اپنی زندگی مشکلوں میں گزار دی ہے، معجزے کا استعمال نہیں کیا، تو ہمیں بھی ان کے جیسے ہی زندگی گزارنا ہے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا